بل گیٹس اور بلنڈا گیٹس کی ڈائیورس کی ایک افسوس والی خبر ہے، لیکن اس میں مجھے ایک پازیٹیو چیز نظر آئی جو کہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں زیادہ نظر نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ ہم ڈائیورس دیتے ہوئے رسپیکٹ جو ہے نا، وہ دوسرے جو اپنا اسپاؤز ہے، جو پارٹنر ہے، اس کی رسپیکٹ کو بہت خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈائیورس نو ڈاؤٹ اکارڈنگ ٹو آور بلیف یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کیس کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں پہ ممکن ہی نہیں رہتا، تو عزت سے الگ ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وی بلیو وی کین ناٹ گرو ایز اے کپل، ہم ایک کپل کے طور پہ، شادی شدہ جوڑے کے طور پہ ہم گرو نہیں کر سکتے اپنے مستقبل میں، اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں۔ ہمیں عزت کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے، دوسرے بندے کی یا بندی کی عزت جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک میری دوست ہیں، کافی فیمس پرسنالٹی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ بچپن میں جب ان کے فادر نے ان کی مدر کو ڈائیورس دی تو وہ جو ڈائیورس پیپر تھے ان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کیونکہ یو اے ای میں رہی اور وہاں پہ انہیں جو بھی کام پڑتا تھا اور انہیں ان کے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی تھی تو انہیں اپنی مدر کے جو ڈائیورس پیپر ہیں وہ دینے پڑتے تھے اپنے کسی بھی کام کے لیے، ان کے کوئی بھی ان کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کوئی کام ہے یا کوئی بھی ان کا آفیشیل کام ہے تو اس میں انہیں اپنے پیپرز جب دینے پڑتے تھے تو وہ ڈائیورس پیپر کے اوپر مینشن ہوتا تھا کہ ان کی مدر کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جو بھی بندہ ہمارے پیپرز جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑتا تھا، ایک دفعہ ان کو پڑھتا تھا اور دوسری نظر سر سے پاؤں تک وہ ہمارے اوپر ڈالتا تھا، اور وہ ساری زندگی ہم نے وہ جو ہے وہ ٹارچر برداشت کیا۔ اب دیکھیں، ڈائیورس تو بچپن میں ہوئی اور وہ مدر اور فادر کا جو ہے آپس کا معاملہ تھا، جو بھی معاملہ تھے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم وہ نہیں جانتے، لیکن اس کا ٹارچر جو ہے وہ اس بچی نے ساری زندگی برداشت کیا۔ اب اس کی آپ مینٹل کنڈیشن کا اندازہ کریں کہ کیسے اس نے جو ہے ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہوگا اور کیا اس پہ گزرتی ہوگی جب اس کو ایسی سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ اور صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، عورتیں بھی ڈائیورس کے بعد سو الزام لگاتی ہیں، بلکہ کتابیں تک لکھ ڈالتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، انہوں نے جب چھوڑ دیا نا تو ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی تذلیل کریں، کسی کے کردار پہ بات کریں۔ ہمارے بلیف سسٹم میں ہم یہ رشتہ جو ہے وہ خدا کو شامل کر کے بناتے ہیں، ہم اس رشتے میں خدا کا نام لیتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، کئی کلمات پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر ہم اس رشتے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا تقدس کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے، بے شک یہ رشتہ ختم بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس کا تقدس نہیں خراب کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب تک تو یہ رشتہ قائم ہے، اور کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم نے اللہ کے نام پہ جو رشتہ بنایا ہے اس کو ہم قائم رکھیں، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں کہ وہ رشتہ جو ہے وہ چلے، ساری زندگی وہ رشتہ چلے۔ لیکن اگر ان کیس کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جو کہ بالکل ممکن نہ رہے، تو ہمیں پھر بھی عزت کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے، پھر بھی ہمیں ایسے الگ ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود جو ہے نا دوسرے بندے کے لیے اس کی آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ بنے، یا بچوں کے لیے وہ مسئلہ تو دیکھیں ڈائیورس جو ہے اس کے بعد بچوں کے لیے مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن اتنے مسائل ہم کریٹ نہ کریں جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب ایک پریس کانفرنسز کا وہ سلسلہ چل پڑا ہے، وہ ادھر لڑکی بیٹھ جاتی ہے، ادھر لڑکا بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کرنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ نے رشتہ ہی ختم کر دیا ہے؟ پھر کیوں آپ کسی کی تذلیل کریں؟ پھر کیوں کسی کی آنے والی زندگی کو مشکل بنائیں؟ بس پھر چھوڑ دیں، اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو بس چھوڑ دیں۔ اور ایک اور بات اس میں سیکھنے کی جو ہے کہ بل گیٹس دنیا کا چوتھا امیر ترین آدمی ہے۔ اگر آپ ریچسٹ پیپل آف دا ورلڈ گوگل کریں گے تو چوتھے نمبر پہ بل گیٹس کا نام آئے گا۔ تو اتنا امیر ترین آدمی، اس کی ڈائیورس ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پیسے سے ہی رشتے ہوتے تو جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے رشتے کبھی بھی ختم نہ ہوں، یا ان کے ساتھ رشتے کوئی ختم نہ کرے۔ دیکھیں، پیسہ کچھ ہوتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو رشتے ہیں نا ان کی ایک الگ خوراک ہے۔
رشتوں کو آپ صرف پیسے سے پروان نہیں چڑھا سکتے، رشتے کے لیے قربانی بھی دینی ہوتی ہے، رشتے کے لیے توجہ بھی دینی ہوتی ہے، رشتوں کے لیے وقت بھی نکالنا پڑتا ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتوں کے تقدس کا خیال رکھیں، ہم اون کریں اپنے رشتوں کو، خوبیوں سمیت اور خامیوں سمیت۔ دیکھیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے نبی کے علاوہ اس دنیا میں جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو۔ ہم سب خامیوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان میں بھی خامیاں ہیں۔ ہم مکمل انسان ڈھونڈیں گے ہمیں کوئی دنیا کا انسان نہیں ملے گا، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کی خامیوں سمیت کیسے آن کریں۔